بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. آؤ بات کریں. الف ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ علی عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیم بلڈنگ. ٹیم کیوں ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کو اچھے لوگ کیوں نہیں ملتے. آپ نے اکثر یہ سی او سے خاص طور پہ شکایت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مجھے اچھے لوگ نہیں ملتے. اگر لوگ آ جاتے ہیں تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیونکہ آرگنائزیشن کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، گورنمنٹ کا بھی ہے اور گورنمنٹ سے باہر پرائیویٹ کا بھی ہے. گورنمنٹ میں تو آپ ایک دفعہ جب جاب شروع کرتے ہیں تو آپ نے آخر وقت تک آپ نے وہاں پہ جاب کرنی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جاب کوئٹ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں سی اوز اکثر ایک شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے. اگر اچھے لوگ ہمارے پاس آ جائیں تو وہ ٹکتے نہیں ہیں، اور اگر لوگ تنگ کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ٹیم ہے یہ کیوں نہیں بنتی. یہ خاص طور مجھے حسن رضا صاحب نے یہ ٹاپک دیا اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کے ساتھ آپ اس موضوع پہ بات کریں تاکہ یہ سی اوز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، پھر سی اوز یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تنخواہ زیادہ دے رہے ہیں. اچھا، جو امپلائی ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تنخواہ کم مل رہی ہے. تو یہ متوازن طریقے سے کیسے ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معذرت کر لوں کہ میری آواز بہت خراب، گلا جو آج کل موسم کے نتیجے میں ہے، جی، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اس کے کئی ایک ریزنز، ملٹیپل ریزنز ہیں کہ ٹیم بنتی کیسی ہے. ایک اچھی ٹیم بلڈ اپ کرنے میں کیا کیا فیکٹرز اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ٹیم کے ٹوٹنے کے ملٹیپل ریزنز ہیں. جی، بہت سے فیکٹر وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جو آرگنائزیشنز ہیں، چونکہ ہم ابھی ایولیوشن کے پروسیس سے گزرے ہیں، ایولیوشن ہو رہی ہے، اور جب انسان اس پروسیس میں ہوتا ہے آگے بڑھنے کے تو غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. مینٹل بیریئرز بہت سے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہیومن سائیکالوجی ایک اور فیکٹر ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ایک بڑا لمبا عرصہ آزادی سے پہلے سیٹھزم دیکھا، سیٹ کلچر. آزادی یہ 1947 کی آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. 1947 سے پہلے جی، ہم نے سیٹھزم دیکھا. ہندو قابض تھا بزنس پر. ہندو صرف پیسہ کمانے کی طرف اس کا دھیان تھا. ٹھیک. تو وہ سیٹ کلچر آرگنائزیشن میں چلتا تھا. وہ ابھی تک ہم کیری کر رہے ہیں، ہم نے اسے چینج نہیں کیا. بہت سے گروپس پاکستان میں انڈسٹریل گروپ بنے، جی، ایک حد تک ڈیولپ ہوئے، جی، جی، اب پھر وہ وہاں جا کے ٹک گئے. جی، جی، بالکل. ان کے یہاں جب اولاد ان کی پڑھنے گئی ویسٹ میں، جی، جی، پڑھ کے آئے تو انہوں نے اس کلچر کو ختم کیا. وہ بریک آیا. لیکن ہوا یہی کہ کچھ بھائیوں نے مل کے بزنس بنایا. جی، وہ ایک سطح تک اٹھا سیٹزم کے تحت. ایک حد تک ہی اوپر جائیں گے، ایک حد تک پھیلا ہوا بزنس سیٹزم کے ذریعے کنٹرول ہوگا، اس کے بعد اس کی ترقی رک جاتی ہے. تو وہ وہاں جا کے رک گئے. جب اولاد جوان ہو گئی اور وہ پڑھ کے آئی تو وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا پھر فردر بزنس. تو وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں آ گیا. ٹھیک. کچھ لوگوں نے اس کو بڑا تیزی سے ڈیولپ کیا. ایک گروپ، اس کو میں سب سے پہلے وہاں جا کے اس کے چیئرمین سے جب ملا تو اس وقت میں غالباً 25 ایئرس کے قریب ہوں گا. جی، تو میں نے اس گروپ کو دیکھا، پیورلی سیٹزم تھا. ٹھیک. لیکن پھر ان کے آگے بچے جوان سے پڑ گئے. ان دونوں بھی وہ سیٹ صاحب بہت بوڑھے تھے. وہ جب اولاد ویسٹ سے پڑھ کے آئی تو پھر اس گروپ کی
ترقی دیکھنے کے لائق تھی. انہوں نے بڑی بڑی آرگنائزیشنز قائم کر لی, ہیوج. اسی طرح اور مختلف گروپس سے میں اسی زمانے میں واقف ہوا. ترقی صحیح معنوں میں کوئی بھی آرگنائزیشن جو کرتی ہے وہ کرتی کارپوریٹ کلچر کے تحت. ٹھیک ہے. کارپوریٹ کلچر کے اندر بنیادی جو پرنسپل کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کولیگس کو جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک. زبان سے نہیں کہتے, اپنی حرکتوں سے وہ سینس ان کو دیتے ہیں. ٹھیک. ایک سینس آف بلونگنگ پیدا کرتے ہیں ان کے اندر کہ یہ آرگنائزیشن ہماری ہے. صحیح. یہ دو بنیادی فیکٹر ہیں اور اس میں ہم اکثر لیک کر جاتے ہیں. جہاں انلائٹنڈ مینجمنٹ نہیں ہے جی جی وہاں پر یہ یہاں لیک کر جاتے ہیں. اچھا شاہ جی, آپ نے ذکر کیا کہ بچے جب باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, میرا ابھی ذاتی مشاہدہ اور تجربہ یہ رہا ہے کہ باپ نے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو بڑے پیار سے رکھا ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے ایک ایک جگہ پہ ان کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ان کی شادیوں پہ جانا, ان کی فوتگیوں پہ جانا, اس طرح سے کر کے وہ 20-30 سال میں انہوں نے ایک ٹیم بلڈ کی ہوتی. جیسے کہ بچے آتے ہیں اور آرگنائزیشن جوائن کرتے ہیں, آپ اصل میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اسی امپلائیز کو اوفینڈ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بابا سوچ ہے اور یہ پرانی سوچ کے لوگ ہیں. اچھا ان کے ساتھ بالکل نہیں بنتی. وہ آتے ہی وہ کہتے ہیں یہ جو بابے ہیں نا اور یہ جو سلو تھنکرز ہیں ان کو نکالیں, ہم اپنے ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. وہ پھر اپنے ہی دوست جن کے ساتھ انہوں نے پڑھائی کی ہوتی ہے یا جو ینگ بلڈ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ کام کرنا بہتر لگتا ہے آپ کو. تو یہ اس طرح تو آرگنائزیشن بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کا جواب میں اصل میں اپنی گفتگو کے شروع ہی میں آپ کو دے چکا, جہاں میں نے سیٹ کلچر کی بات کی. جی. فرض کر لیجیے کہ میں بزنس شروع کرتا ہوں, میرے ساتھ ایک پیون میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اب اس دفتر کی ٹوٹل اسٹرینتھ میں ہوں اور میرا ایک پیون ہے. میں نے محنت کی, گرو کرنا شروع کیا. کوئی سسٹمز نہیں ہے میری آرگنائزیشن میں, میرے فیصلے ہی آخری ورڈ ہیں. وہاں کہیں ٹائم نہیں کنزیوم ہو رہا فیصلوں میں, کسی اور چیز میں, سوچ بچار میں. رائٹ دیئر آن دا اسپاٹ میں ڈیسیژن لیتا ہوں. آگے آرگنائزیشن گرو کرتی ہے. میں ایک اکاؤنٹس کلرک لے آیا اپنے ساتھ, اس کو رکھ لیا. اسی طرح پھر ایک سیلز مین کو میں لے آیا, اس کو رکھ لیا. اب ہمارے درمیان ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے. جی جی. کیونکہ ہم نے اسکریچ سے کام شروع کیا اکٹھے. آرگنائزیشن گرو کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم سبھی گرو کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ بنا ہے ہمارا. ادارہ بڑا ہو گیا. وہی جو اکاؤنٹس کلرک میں لے کر آیا تھا, جو ایف اے پاس تھا اور بائی پریکٹس اکاؤنٹنٹ تھا وہ, یا اکاؤنٹس کلرک تھا, وہ ہوتے ہوتے میرا چیف اکاؤنٹنٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کی قابلیت وہیں کی وہیں ہے. جی جی بالکل. صرف بائی پریکٹس چل رہا ہے وہ. میں جس آدمی کو اپنے کلرک کے طور پہ لایا تھا, گرو کرتے کرتے وہ جنرل مینیجر یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو گیا ہے. صحیح. اب میرے دماغ میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں مدد کی. جی بالکل. تو میں اس ایک احسان مندی کے جذبے کے تحت, جی جی, یا کسی بھی جذبے جو آپ نام دینا چاہیں, ہاں جی, میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. میں خود نان پروفیشنل ہوں. جی. پروفیشنل سکلز میرے اندر ہے نہیں. میں بائی پریکٹس چل رہا ہوں. وہ بھی بائی پریکٹس چل رہے ہیں. میرے ساتھ میچ ہے ان کا بڑا اچھا. ٹھیک. وی فارم اے ویری گڈ ٹیم. لیکن ایک حد سے آگے ہم سوچ نہیں سکتے. جی.
تو آرگنائزیشن ایک حد تک گرو کرے گی. میرا بیٹا فرض کر لیجئے امریکہ کی کسی لیڈنگ یونیورسٹی سے MBA کر کے آتا ہے. جی جی. اب اس کا ایکسپوئر ہے امریکہ کا. صحیح. اس نے اچھی یونیورسٹی سے MBA کرنے کے لیے لائبریری میں 6 سے 8 گھنٹے گزارے ہیں ڈیلی. جی. اور اس نے پروفیشن سے متعلقہ جو میگزینس ہیں، لٹریچر ہے، بکس ہیں، وہ پڑھی ہیں. اس نے صرف ٹیکسٹ بکس نہیں پڑھی. ٹھیک. کیونکہ وہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے ٹیکسٹ بک پڑھ کے امتحان دینے کا. اس کا مینٹل ہورائزن بہت براڈ ہے. اب وہ آتا ہے اور آ کے وہ فائنینشیل انجینئرنگ کی بات کرتا ہے میرے چیف اکاؤنٹنٹ کے ساتھ. وہ اکاؤنٹنٹ صاحب، چیف اکاؤنٹنٹ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے لفظ نکال رہا ہے. جی 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 بالکل. وہ بات کرتا ہے کہ دیکھو اپنے پیسے پر تو سبھی کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنے پیسے پہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنے سپلائرز، ڈیلرز اور بینک ان تینوں کے پیسے پہ کام کریں گے، اس کو اس طرح کریں گے. اس نے بیچارے نے 30-35 سال اپنے پیسے پہ ہی کام کیا. اس کی سمجھ میں وہ آتا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. وہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہے جی. میرے بیٹے کی. جی جی. اور میرا بیٹا ان امپلائیز کی زبان نہیں سمجھ بالکل رہا. صحیح. ان کی بن نہیں رہی. جی جی. ایک حد تک تو بیٹا احترام کرے گا جی. کہ میرے والد کے پرانے ایسوسیٹس ہیں. ہاں جی. لیکن جب پروفیشنل بات آئے گی تو وہاں احترام ایک طرف، اس طرح وہ ٹیم توڑ دے گا. وہ اپنی ٹیم لائے گا جی جو مشتمل ہوگی پروفیشنلز پر. صحیح. اور ان کے ساتھ وہ چلے گا. اسی طرح بیٹا میرا دے گا میں ایک ایگزامپل دے دوں. جی. رولز رائس کمپنی، جی. انہوں نے ایک کار بیچی ایک کسٹمر کو. جی. کچھ 6 مہینے کے بعد اس کسٹمر کا لیٹر آیا رولز رائس کمپنی میں کہ میری گاڑی میں ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا. ٹھیک. بات ختم ہو گئی. تیسرے چوتھے دن 2 انجینئرز آئے، وہ ریلیونٹ کمپوننٹ اسمبلی اٹھائے ہوئے، اور آ کے انہوں نے بونٹ کھولا، وہ اسمبلی فٹ کی، پرانی اسمبلی نکالی اور ان سے سیٹسفیکٹری ورک کا سرٹیفکیٹ لیا کہ دی جاب ہیز بین ڈن ٹو مائی سیٹسفیکشن، اور چلے گئے. اب اسے مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کیا، اس کے نام انوائس نہیں آئی. تو اس نے لیٹر لکھا کہ اس طرح یہ ڈیفیکٹ پیدا ہوا تھا، میں نے کمپلینٹ کی تھی، آپ کے یہ انجینئرس کی ٹیم آئی تھی. صحیح. اور وہ اس کو ریپیئر کر گئے، لیکن ابھی تک انوائس نہیں آئی. مجھے انوائس بھیج دی جائے جی تاکہ میں وہ پے کر دوں. جواب کیا آیا؟ جی. We are really surprised to see your letter. Kindly note that Rolls-Royce do not produce such cars which can develop this type of defects throughout its life. Case close ہو گیا. اب اس کی اسمبلی کی قیمت quite a few thousands of pound. جی. وہ انہوں نے اس کو اون کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ اپنی گاڑی کا امیج ہم نے وہ بلڈ کرنا ہے فلالیس ہو جو، کہ یہ گاڑی ساری عمر چلتی ہے بغیر کسی ڈیفیکٹ کے، ڈیفیکٹ فری سروس تھرو آؤٹ یور لائف. صحیح. اب یہ ان کی پالیسی ہے. ایسی پالیسی میری پرانی ٹیم کے پلے نہیں پڑے گی. وہ کہہ جی یہ شاہ صاحب کے بیٹے تو پیسہ ضائع کر رہے ہیں. صحیح. بتائیے لاکھوں روپے کے کمپوننٹ ہے. جی جی. اور فری دے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارا انجینئر گیا ہی نہیں آپ کے پاس. جی جی. یہ کیا امپیکٹ رکھے گی مارکیٹ پہ، یہ وہ نہیں سمجھ سکتے. بالکل صحیح. تو یوں میرا بیٹا میں نے جو ٹیم بلڈ کی تھی اس سے نہیں چل پائے گا. یہی ہر جگہ ہوتا ہے. صحیح.
وہ جو تھنکنگ ہے وہ نہیں چل پاتی کہیں بھی. صحیح. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم بڑی ٹیلنٹڈ ہے, پاکستانی قوم بڑا جذبہ ہے, جوش ہے, کریٹیو ہیں, یہ جملے ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں مختلف فورمز پہ بھی, ٹاک شوز پہ بھی, اخباروں پہ کالم لکھے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک بھی پاکستان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ملٹی نیشنل نہیں بن سکی, اور کسی بھی ایک پاکستانی کوئی برانڈ کا, جیسے بڑی بڑی چینز ہوتی ہیں, فوڈ چینز ہیں, جیسے کپڑے کی ہیں, شوز کی چینز ہیں, گلاسز کی چینز ہیں, پاکستان کا ایک بھی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جو ملٹی نیشنل میں شامل ہے. پاکستان کی ایک بھی ایسی چین نہیں ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری سوچوں میں کوئی کمی ہے, یا ہم کم نالج ہے, کم پروفیشنل ہیں ہم لوگ, کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے یہاں سیٹھزم کلچر بہت ہے. ہم کارپوریٹ کلچر بہت کم دے پائے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ہیں, اب جیسے میں اگر ایگزامپل دے دوں, آئی ڈونٹ نو آپ کے جی پلیز ٹی وی کی پالیسی کیا ہے. نہیں, آپ دے سکتے ہیں. داؤد ہرکولیس 1970 میں سیٹ اپ ہوئی, 71 میں مکمل ہو گئی تھی. یہ انٹرنیشنل لیول پر اس نے آپریٹ کیا. اس کا سارا کلچر کارپوریٹ کلچر ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں ایک صاحب گزرے ہیں جو اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اپنی باری پر, جی, رزاق داؤد. جی, تھرو اینڈ تھرو پروفیشنل. انہوں نے ایک آرگنائزیشن انجینئرنگ کی بنائی چھوٹے سے پیمانے سے. ٹھیک. وہ گرو کر گئی انٹو اے جائنٹ, ٹیسکون. جی. ہم جیسے لوگ موقع ڈھونڈتے تھے کہ مجھے جاب وہاں مل جائے. جی, جی, بڑی ڈریم جاب ہوا کرتی تھی ٹیسکون میں. وجہ کیا ہے کہ رزاق داؤد صاحب مینٹلی بہت پروفیشنل آدمی ہے. اوکے. وہ حوالے کر دیتے ہیں پروفیشنل مینیجرز کے, صرف ان کو پالیسی دیتے رہتے ہیں. ایک اور صاحب انہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا میری پروفیشنل لائف میں, جی, وہ یوسف شرازی صاحب تھے, ہونڈا کے فاؤنڈر اور اس کو یہاں تک پہنچانے والے. اب تو بیچارے انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ غالباً انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں یا ایکسائز میں آفیسر تھے, جی, جونیئر موسٹ لیول پر. باہر آئے اور آ کے انہوں نے کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سمجھ عطا فرمائی تھی, ہر دوسرے تیسرے سال ہارورڈ کے سمر کیمپ میں جا کے ایک آدھ کورس کراتے تھے. اوکے. نتیجہ ہوا کہ ذہنی گروتھ ان کی بڑی تیز. صحیح. تو آپ دیکھ لیجئے انہوں نے ہونڈا کی ڈیلرشپ سے کام شروع کیا, آج کیا ہے وہ. یہ سب شرازی صاحب کی محنت ہے. کون سا برانڈ ہے ان کا؟ ہونڈا. نہیں, ہونڈا تو پاکستان کا برانڈ تھوڑی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں جس نے کوئی پاکستان کا برانڈ ڈیولپ کیا ہو. آرگنائزیشن ایٹلس آٹوز کے نام سے, جی, ایٹلس بیٹریز, ایٹلس انشورنس, ایٹلس سیکیورٹیز, اس طرح. ٹھیک ہے. یہ ایٹلس کے نام کے جتنے بھی ہیں یوسف شرازی صاحب کی ہیں. ہاں, یہ پاکستانی ہے. ٹھیک. تو ہونڈا جو ہے انہوں نے جوائنٹ وینچر انڈر لائسنس انڈر لائسنس یہاں کام شروع کیا. موٹر سائیکل لے کر آئے, ٹھیک, پھر کار لے آئے. اس کے اندر جو کچھ یہ ہارورڈ سے سیکھتے تھے یہ اس کو ٹو لیٹر ان اسپرٹ اپلائی کرتے تھے. ٹھیک. ان کی جو مینجمنٹ کا طریقہ تھا یہ ہے کہ شرازی صاحب تشریف لائے لاہور, ہوٹل میں ٹھہرے ہیں, اپنے مینیجرز کو باری باری بلایا, ان سے کہا کہ اپنی تجاویز لکھ کے لاؤ, اپنے کامنٹس لکھ کر لاؤ, اپنے کام کی مجھے جاب ڈسکرپشن لکھ کے دو. صحیح. ان سے انڈیویجولی کلیکٹ کر لی اور ہوٹل میں بیٹھ کے ہی وڈ گو تھرو دیٹ
اور اس میں اپریشیٹ بھی کریں گے, سجیشنز بھی دیں گے, کریکشن بھی کریں گے. لیکن کام ان کے مینیجرز کر رہے ہیں. یہاں لاہور میں دانش صاحب ہوتے تھے جو ان کے موٹر سائیکل کے سیٹ اپ کو دیکھتے رہتے, ڈاکٹر دانش. تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ڈیلرشپ سے اٹھے اور یہاں تک جا پہنچے. یہ ترقی کی رفتار ہے ان کی. اب ان کا ایٹلس گروپ بہت بڑا گروپ ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے. ٹھیک. جہاں پروفیشنل سکلز اپلائی ہوئی ہیں وہ گرو بھی کر گیا ہے. ورنہ میں خود کہتا ہوں کہ پاکستانی آرگنائزیشنز کی آن ایوریج لائف 30 ایئرس ہے. 30 ایئرس آن ایوریج. یہ 30 ایئرس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے آرگنائزیشن؟ خود بخود ڈائی آؤٹ کر جاتی ہے. میں آن ایوریج کہہ رہا ہوں, پھر کریکٹ کر دوں. جی میں سمجھ گیا ہوں. میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. جی. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ایک نسل بنا کے دوسری نسل اس کو اجاڑ دیتی ہے, اس کو ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہاں ہم کارپوریٹ کلچر لے آئے اور پروفیشنل سکلز ہم نے انٹروڈیوس کرا دی, جی وہ گرو کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا 2-3 ایسے کام جو ہے وہ بتائیے کہ جو آنرز ہیں وہ اپنی ٹیم, اصل میں ٹیم میں ہوتے ہیں 100 لوگ, یا آرگنائزیشن میں 200 بھی ہوتے ہیں, 300 بھی ہوتے ہیں, 400 بھی ہوتے ہیں. اصل میں سیٹ کو چاہیے ہوتے ہیں 8 لوگ مین پلرز اس کے. کوئی HR کا ہیڈ, کوئی مارکیٹنگ کا ہیڈ, کوئی ایڈمنسٹریشن کا, ڈائریکٹر آپریشنز, اسی طرح برانڈنگ کا. یہ 7-8 لوگ جو مین ہوتے ہیں. اچھا وہ ان 8 لوگوں کے ساتھ یا کسی نے 6 لوگوں کی ٹیم بنائی ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا اسکیل آف دا آرگنائزیشن. اب وہ ایسا کیا کریں ہائرنگ کے بعد ان کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ, ایک تو کام ہے نا کہ آپ نے 8 گھنٹے دیے کام کر لیا, ایک کام وہ ہے جو جوش, جذبہ, دل, دماغ آپ سارا کچھ لگا کے کسی آرگنائزیشن کے لیے کرتے ہیں تبھی وہ آرگنائزیشن گرو کرتی ہے. تو سیٹھ صاحب کو کیا کرنا چاہیے ان 8 لوگوں کے ساتھ کہ وہ ٹیم ڈیولپ بھی کرے اور اس طرح سے کام کرے جیسے ان کی اپنی آرگنائزیشن ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سینس آف پارٹیسپیشن دے دیں آپ, سینس آف بلانگنگ دے دیں انہیں. اب ملٹی نیشنل کیا کرتی ہیں, کوئی آسمان سے تو نہیں اترتی. جی ہمارے جیسے لوگ ہیں, وہ آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں. جی. ہیڈ آفس ایک ملٹی نیشنل کا جنیوا میں ہے. جی. آفیسز ان کے 150 ملکوں میں ہیں. جی بالکل. فیکٹریز ان کی 100 ملکوں میں ہیں. وہ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے, وہ آپریٹ کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ ان 100 فیکٹریوں کو رن کر لے جنیوا میں بیٹھ کے؟ ناٹ ایٹ آل. اکیلا تو نہیں کر سکتا. اس نے اپنی ایک ٹیم بلڈ اپ کی ہوئی ہے. اب ان کی جو ورکنگ ہے ملٹی نیشنلز کی وہ میں نے دیکھی. جی. بلکہ یوں کہہ لیں کام بھی کیا. وہ آپ سے مانگتے ہیں ٹارگٹ دیجیے آپ. اوکے. آپ نے اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے کیا ٹارگٹ مقرر کیا ہے؟ صحیح. آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں اس سال یہ پروڈکٹ اتنی بیچوں گا. ٹھیک. اس کا ریونیو اتنا اکٹھا ہوگا, اس پر ایکسپنس میرا یہ ہوگا. اگر وہ ڈراسٹیکلی لو نہیں رکھا آپ نے کہ میں کمفرٹیبلی اسے پورا کر لوں, جی, تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ نہیں علی عباس صاحب آپ 10% بڑھائیے. صحیح ہے. اوکے فائن. اب آپ کے اس بجٹ پر بیسڈ پروڈکشن بجٹ بن گیا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اپنا بنا لیا ہے, اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہیومن ریسورس کی آنی ہے وہ HR والوں نے بنا لیا. کوئی نہیں پوچھے گا آپ ہیں کہاں. لیکن جب آپ کا ایئر مکمل ہوا, اب آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے جی, کہ میری پرفارمنس کیا رہی, بجٹڈ فگرز اور ایکچوئل فگرز. اس پر وہ آپ کی بڑے مہذب طریقے سے ہنستے ہوئے ڈیسنٹ وے میں کھال اتار کے رکھ دیں گے, یہ لے لیجیے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ٹارگٹ آپ نے خود دیا ہوا ہے. جی, آپ اس کو اچیو نہیں کام کرنے کے لیے دن رات جان مار رہے ہیں, اپنے سٹاف کے پیچھے ان کو
پھرا رہے ہیں. آپ نے لکھا کہ جناب پیٹرول میرا اتنا کنزیوم ہوگا. کوئی نہیں پوچھتا کیا ہے جب تک ایز لانگ ایز یو اسٹے ود ان دی بجٹ. جی. اب نتیجہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کا آفس یا پاکستان کے ان کی فیکٹری رن کر رہے ہیں. آپ نے جو ٹارگٹ دیے ہیں بجٹ اس کو پورا کرنے کے لیے جان مار رہے ہیں. آپ کو آفس جانے کا ٹائم تو ہے, واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں. صحیح. ملٹی نیشنل کے ورکرز, جی. ان کا سٹاف, مینیجرز, آپ کو بھی دیکھیے بیچارے 12 بجے جی تک جی بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ان کو کچھ چیک کرنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح ہے. وہ صرف یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ جو ان کو دیے ہوئے ہیں انہیں مکمل کرنا, ہم نے ہر حال میں مکمل کرنا. ہم پاکستان میں میرا رویہ کیا ہوگا کہ میں چیک کروں گا کون سا آدمی 9 بجے دفتر لگتا ہے. جی. آفس ٹائم 9 o'clock, 9:10 پہ چیک کر رہا ہوں فلاں آیا یا نہیں آیا. جی. جی. علی عباس نے ہم نے دن میں کتنے کپ چائے پیے. جی. علی عباس صاحب ذرا آئیے میرے کمرے میں. جی. علی عباس صاحب آپ نے 6 کپ چائے کیوں پی؟ صحیح. وائی ناٹ 2؟ جی. میں ان کے اوپر اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنا ریسورسز, مجھے یہ فکر نہیں ہے ہاں جی, کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے. ابل تو ٹارگٹ ہوتے ہی نہیں. صحیح ہے. میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا. جی. جی. پٹتے ہم وہاں ہیں. اپنی آرگنائزیشن میں بجٹ بنائیے. وہ آرگنائزیشن کا بجٹ بیسڈ ہوگا تمام ڈپارٹمنٹس کے بجٹس پہ. صحیح. اور ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ جو ہے اس کی بجٹ میٹنگ میں پریزنٹیشن ہوتی ہے. آپ مارکیٹنگ کے ہیں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, آپ ایچ آر کے ہیں, آپ اس کے پروڈکشن کے ہیں, آپ فائننس کے ہیں, اکاؤنٹس کے ہیں. اپنے اپنے بجٹ آپ نے دے دیے. صحیح. ڈسکشن میں مکمل ہو گیا کیونکہ مجھے پتا ہے میری آرگنائزیشن کا بریک ایون پوائنٹ کیا ہے. اب میری جو فال بیک پوزیشن ہے دیٹ از بریک ایون پوائنٹ. جی. جی. پلس اس پہ 15% میری ہر سال انکریمنٹ آنی چاہیے. جی. وہ میری فال بیک پوزیشن ہے. اب آپ کا بجٹ اگر میری فال بیک پوزیشن پر فٹ بیٹھتا ہے تو میں خاموشی سے اپروو کر دوں گا. ادروائز آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ان ریئلسٹک کر لیا. صحیح ہے. آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں. یہ تو مینجمنٹ کا ایک پہلو ہے جو ہمارے یہاں لیک کرتا ہے. ہم اپنے آدمیوں پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. میں یو کے میں تھا, میرا بیٹا MBA کر رہا تھا, اس نے ڈسیٹیشن سبمٹ کرنی تھی. جی. تو اس نے مجھے کال کیا کہ ابو ڈسیٹیشن میں نے سبمٹ کرنی ہے تو اس کی ایک فائل ہوتی ہے پراپر. جی. جی. وہ اگر فائل لیتے آئے ایسڈ میں لے آؤں گا. تو میں نے وہ ایک اسٹیشنری سپلائی کمپنی جو وہاں آفس میں ہمیں سپلائی دیتے ہیں اسٹیشنری, جی. جی. ان کو کال کیا کہ اس طرح ایک فائل میں, تو اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر اس کو دے دیا. 30 پاؤنڈ کا غالب میں تھا فولڈر. وہ آ گیا تیسرے دن. میں نے وہ بیٹے کو بھجوا دیا. اس کے 15 دن کے بعد ایک اور پیکیج آ گیا. اچھا. اس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی. تو جو ڈیلیوری لے کے آیا تھا اسی کو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے پہلے ریسیو ہو گیا. جی. اس نے کہا اس پہ لکھ دیں. میں نے لکھ دیا. جب میرے کریڈٹ کارڈ کا بل بینک سے آیا جی. تو اس کے اندر وہ ڈبل چارج ہوا تھا 30 پاؤنڈ. اوکے. تو میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کال کیا تو obviously کوئی کلرک بول رہی ہوگی. تو اس کو میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح آرڈر دیا تھا. اس نے کہا 1 منٹ میں کمپیوٹر پہ چیک کر لوں. تو اس نے کہا ہاں آرڈر دیا تھا, وہ ڈیلیور بھی ہوا تمہیں. میں نے کہا ہاں, لیکن دوبارہ آیا تھا باکس اس کا, وہ پیکیج میں نے واپس کر دیا تھا, لیکن آپ نے مجھ سے 2 بار چارج کر لیا. اس نے کہا اوہ از دیٹ سو؟ میں نے یس. اس نے کمپیوٹر پہ چیک کیا تو ریٹرن ہوا تھا پیکیج. جی. جی.
انہوں نے کہا آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم رائٹنگ بیک دیٹ اماؤنٹ, اور وہ جو تم نے یوز کر لیا وہ بھی ہماری طرف سے گفٹ ہو گیا. تو اس نے بجائے 60 پاؤنڈ کے کچھ بھی نہیں لیا, رائٹ بیک کر دیا. اب وہ کلرک ہے بیچاری, جی, نو ونڈر کہ کہیں وہ ڈیلی ویجز پر ہی ہو, جی جی, لیکن اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اس نے میرا 30 پاؤنڈ کا, یہ میں بات کر رہا ہوں 2001 کی, صحیح, وہ اس نے رائٹ بیک کر دیے. اب اس سے آرگنائزیشن نہیں پوچھے گی یس, کہ یہ تم نے کیا کیا. میرے ماتحت کوئی اگر مینیجر بھی کر دے گا, او مائی گاڈ, تو میں تو اس سے کہوں گا یہ تم نے بےایمانی کی. تمہارا جاننے والا تھا کوئی, ہاں جی 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 بالکل, جس کو تم نے یہ 30 پاؤنڈ کا فری دے دیا, اور میں تمہاری طرح سے کاٹوں گا 30 پاؤنڈ. بالکل صحیح ہے. اب یہ دیکھیے یہ فرق ہے اس میں. اب ایک اور قصہ ایک صاحب نے سنایا, ہنس کے بڑا مارکا مارا تھا, وہ واقعی مارکا مارا تھا. جی, وہ کہیں شاپنگ کے لیے گئے تو ایک ریک پر ایک میں کوئی پڑی ہوگی چیز گھر کے استعمال کی, تو انہوں نے دیکھا وہ لکھا ہوا تھا 3 پاؤنڈ 50 پینس. جی, اس میں 3 اور 50 چھوٹا اسمال, جی جی, فونٹ میں. تو انہوں نے وائف سے کہا کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے ریک سے اٹھائی مشین, جی جی, کچن کی ہوگی کوئی, اور جا کے کاؤنٹر پہ دوسرے سامان کے ساتھ رکھ دی. جی, تو دوسرا سامان چارج ہوا, اس کو اس نے کیا 350 پاؤنڈ. میں نے کہا کہ 350 یہ تو 3.5 کی ہے. جی, اس نے کہا کمان یو مسٹ بی کڈنگ. تو یو تھنک کہ یہ 3.5 پاؤنڈ کی ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا, تم نے لکھا ہوا. جی جی, اس نے اپنے مینیجر کو بلا لیا, اور مینیجر صاحب نے کہا کہ نہیں تو نو سر اٹ از فار 350 پاؤنڈ. جی, اس نے کہا کہ بٹ یو روٹ اٹ دیئر 3.5. اس نے چلو دکھاؤ. جی, ریک پہ لے کے گئے تو واقعی 3 بڑا تھا اور 50 اسمالر فونٹ میں تھا. صحیح. اس نے آ کے کہا کہ اس کو کہ چارج ہم 3.5. اچھا, 3.5 پاؤنڈ. اب ظاہر ہے کہ انوینٹری کا حساب جب وہ دے گا, جی, تو یہ مشین 3.5 پاؤنڈ میں اس نے بیچی ہے. جی, 350 پاؤنڈ کی. اس کی مینجمنٹ میں اس پہ اعتبار کیا ہے. اعتبار, بالکل صحیح. میری طرح نہیں کریں گے کہ میں ان سے کہوں نہیں تم گھر لے گئے ہو, یہ بہانہ بنایا. جی جی جی, بالکل ایسا نہیں ہے. میں شاید صاحب 2 سینیریوز اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا آج کل کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے, اور چھوٹی چھوٹی نا سافٹ ویئر ہاؤسز بنتے ہیں. 4-5 اسٹوڈنٹس مل کے جیسے ہی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں وہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں, یا کوئی گیمنگ کا چھوٹا سیکٹر ہے وہ شروع کر لیتے ہیں, یا کوئی سوشل میڈیا کی کمپنی بنا لیتے ہیں جو کہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے سارا. اچھا, ہوتا یہ کہ 1.5-2 سال بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور فوراً سے ان میں سے ایک نکلتا ہے وہ اپنی کمپنی بنا لیتا ہے, دوسرا نکلتا ہے وہ اپنی کمپنی بنا لیتا ہے. اچھا, جو تیسرا رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتے, اس کی بھی کمپنی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. اچھا, یہ ایک بڑا کامن سینیریو ہے. مجھے بتائیے کہ یہ کیا اس میں کمیاں ہوتی ہیں جب ایسے معاملات ہو جائیں, تو اس کو ڈیل کیسے کریں؟ دیکھیے, جو لیک آف ٹرسٹ ہے جی, وہ ہمیں مروا دیتا ہے. سم اور دی ادر ہم دیکھتے ہی دوسرے کو شک کی نظر سے ہیں. یہ بڑا پرابلم ہے. میں اور آپ پارٹنر ہیں, آپ گئے جا کے میریٹ میں ٹھہر گئے. جی جی, اب میں اس کو بہانے سے چیک کر رہا ہوں کہ علی عباس صاحب کیا ہالیڈے ان میں جگہ نہیں تھی, میریٹ میں ٹھہرے. اب 1-2 بار تو مہذب طریقے سے کہہ دیا, اس کے بعد میں نے گرمبل کرنا شروع کر دیا کہ لیجیے علی عباس صاحب جب بھی جاتے ہیں کمپنی ایکسپینس پہ میریٹ میں ٹھہرتے ہیں. اور
پر ڈے اتنا کرایہ دیتے ہیں. یہ ایک مسٹرسٹ ہے اس میں. اگر میں اس کا یہ کروں کہ انٹائٹلمنٹس اپنی اور آپ کی وہ بلیک اینڈ وائٹ لے آؤں اور آپس میں بیٹھ کے میوچل ڈسکشن کے بعد وہ ورک آؤٹ کر کے جی میں رکھ دوں ہر چیز, تو یہ سچویشن نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا اکاؤنٹس کا کلرک ہی آپ کو کہہ دے گا کہ سر آپ تو انٹائٹل نہیں ہیں اس کے. یہ جو مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ہماری پارٹنرشپس اس پہ ٹوٹتی ہیں. یہ ہماری اپنی پرسنل لائف میں بھی ہے. جی جی. آپ ایک صاحب سے فرض کر لیجیے مل رہے ہیں پچھلے 30 سال سے, آپ نے دیکھا کہ بڑا نیک دل شخص ہے, نیک اتوار ہے, جی. حقوق اللہ بھی بڑی پابندی سے ادا کر رہا ہے, دن رات کا آپ کا ساتھ ہے, آپ پارٹنر بھی ہیں. سڈنلی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ لیہ عباس صاحب وہ جو آپ کے پارٹنر آپ کو پتا ہے ڈرنک کرتے ہیں. جی جی. اب آپ نے ایک لمحے کو نہیں سوچنا کہ میں 30 سال سے اس کے ساتھ ہوں, میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا, وہ تو بڑا نیک آدمی ہے. صحیح. آپ نے فوراً میرا یہ جملہ آپ نے بائے کر لیا. نہ صرف آپ نے خود بائے کیا بلکہ اس کو آگے اسپریڈ بھی کر دیا. یہ جو ایک پہلو ہے ہمارے کیریکٹر کا, بہت کم لوگ ملے ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میں جنرل باتیں کر رہا ہوں کہ جنرلی ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ ہم بری بات کو فوری طور پہ نہ صرف اس کو ریسیو کرتے ہیں, آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, میں نے 2 برادریاں ایسے دیکھی ہیں جو ٹیم مینجمنٹ اور بلڈنگ کے حوالے سے وہ بڑا ایک ان کے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے اپنی ٹیم کو انوالو رکھنے کی. وہ ایک تو شیخ برادری ہے اور ایک میمن ہے. یہ لوگ جو اپنے ان کے جو ٹاپ کے 8-10 لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا نا پروفٹ میں شیئر ڈال دیتے ہیں, اور جیسے وہ پروفٹ میں شیئر ڈالتے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے جو بھی انہوں نے فکس کی ہوتی ہے اماؤنٹ, تو پھر وہ دن رات اور پھر وہ رمضان کیا ہو, عید کیا ہو, وہ کوئی ان کے لیے زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہوتا, بس صرف وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے. اور وہ گرو خود بھی پھر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے ملنے ہیں اس کام کے. اچھا, ایک تو تنخواہ ہوتی ہے نا, تنخواہ سے میں نے یہ حساب لگایا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ حد تک موٹیویٹ نہیں کر سکتے, یا ان کے اندر سے جو ان کا جوش اور جذبہ ہے نا وہ نہیں نکال سکتے. یا تو رسپیکٹ ہو, یا تو آپ ان کو کوئی بڑا عہدہ دے کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, یا ڈیفینیٹلی آپ پروفٹ شیئرنگ میں. اچھا شاہ صاحب, سوال یہ ہے کہ اگر یہ 8 لوگوں کو یا 6 لوگوں کو پروفٹ میں شیئر دے دیا جائے تو کیا اس سے ٹیم ریٹین رہتی ہے اور یہ آرگنائزیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز زیادہ دیر تک کامیاب ہوتی ہے ہمارے یہاں. اصل چیز ہے موٹیویشن. جی. کہ آپ موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جیسے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بڑی دور ہم بھاگتے ہیں. جی جی. ہمارے نزدیک وہ ویسٹ آف منی ہے. جی جی بالکل. حالانکہ بغیر R&D کے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, چاہے کوئی ادارہ ہو یا ملک ہو. جو اچھے ادارے ہیں وہ تو R&D ڈپارٹمنٹ کے ایلوکیٹ کرتے ہیں اپنے ٹوٹل ٹرن اوور کا 2%, یا تو 2% ٹرن اوور کا چلا جائے گا, ٹرن اوور کا, ٹھیک ہے, یا 10% 15% آف پروفٹ چلا جائے گا. پروفٹ, ٹھیک ہے. آپ کتنا ریکمینڈ کر رہے ہیں, کتنا آپ کو اسپینڈ کرنا چاہیے R&D پہ؟ میں تو 2% آف ٹرن اوور, آف دا ریونیو, ٹوٹل ریونیو آف ٹرن اوور. ٹھیک ہے. ہم اس سے بڑی دور بھاگتے ہیں. اسی طرح ہم ایک اور چیز سے بڑی دور بھاگتے ہیں. میری بہت ڈسکشنز ہوئی ہیں انٹرپرینیور حضرات کے ساتھ. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں کہ اپنے اسٹاف کی ٹریننگ ہم کریں, ان کو کورسز کرائیں. صحیح.
نہیں شاید اب بس قطع کلام معاف ہو، یہ کہتے ہیں کہ کورس کرواتے ہیں نا جب ان کو یہ چلے جائے گا، یہ سیکھ کے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ جواب میں یہ ملتا ہے جی جی کہ جی ہم اتنا پیسہ اس پہ خرچ کریں گے، یہ آتے ہی بھاگ جائے گا. جی بالکل. میں ان سے ایک کاؤنٹر کوشچن کیا کرتا ہوں، کیا ملٹی نیشنلز کو یہ ڈر نہیں ہوتا؟ جی ایک بڑی سمپل بات ہے. جی جی ملٹی نیشنلز کیوں آپ کو کورسز کراتی ہیں؟ وہ کیوں نہیں بھاگ جاتے؟ اچھا شاہ صاحب، ویسے میرا کاؤنٹر آنسر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو کوئی ٹرینڈ بندہ کہیں سے لے کے آ رہے ہیں نا، وہ کسی اور آرگنائزیشن نے اس پہ اسپینڈ کیا اور آپ نے اس کو. وہ تو آپ ہٹ کریں گے نا اس کو، جی کہ وہی تانا اس کو دے رہے ہیں. جی 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 ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ملٹی نیشنل تو اپنا لگاتی ہے پیسہ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے جتنے سول سرونٹس ہیں ان کو گورنمنٹ پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، جی جی وہ بھی تو کام کرتے رہتے ہیں. آپ کے آرمڈ فورسز میں ہی پریکٹس ہوتی ہے. جی تو ہم اس سے بڑی دور بھاگتے ہیں. بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ، کہ آپ اپنے اسٹاف کو پیریوڈیکلی، یہ جو ایچ آر ہے، جی اصل میں ہمارے یہاں ایچ آر کیا ہے، اس کو پہلے ہم ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کہتے تھے، ایڈمن ڈپارٹمنٹ. جی جی اس کا نام بدل کے ایچ آر کر دیا، اس کو ماڈرنائز کر دیا. جی جی پرفارمنس اس کی اب بھی ایڈمنسٹریشن کی ہے. ایچ آر کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیولپ کرتا ہے ہیومن ریسورس فار دی آرگنائزیشن. جی جی ایچ آر والوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہر امپلائی کو روٹیشن میں ڈال کے ان کے کورسز، ان کی کیریئر ڈیولپمنٹ، ان کی ویلفیئر، اس سب کا خیال رکھے. صحیح. پھر ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ اپنے اسٹاف کی ویلفیئر کا خیال نہیں رکھتے. ملٹی نیشنلز میں یہ پریکٹس میں نے خود دیکھی بھی ہے، کی بھی ہے، کہ آپ نے اگر ایک آدمی کو ہائر کیا، اس کو جوائننگ ڈیٹ آپ نے دی ہے 20 جنوری، جی 19 جنوری کو اگر وہ سینئر آدمی ہائر ہوا ہے، جی جی تو جو ٹاپ مین ہے وہ خود اس کا آفس دیکھے گا کہ آفس میں پوری چیزیں ہیں. جی جی بالکل بالکل. اس کا بریف کیس تیار ہوگا، جی جی اس کے اندر اسٹیشنری، اس کے پین تک اس میں ہوں گی. بالکل صحیح. اس کی گاڑی کھڑی ہوگی باہر، اس کی چابی یہاں. تو وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو ہیڈ ہے وہاں، جی جی وہ نہ صرف یہ کہ اس کو خود انٹروڈیوس کرائے گا جی اسٹاف میں، جی جی بلکہ تھرو لیٹر بھی سرکولیٹ کرے گا صحیح صحیح صحیح. کہ ان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اینڈ ہی برنگس دس مچ آف ایکسپیرئنس ود ہم، بالکل صحیح. جس سے کمپنی بینیفٹ ہوگی. اور اس کو کہے گا کہ صاحب یہ آپ کا بریف کیس ہے، یہ آپ کی گاڑی کی چابی ہے، یہ باہر کھڑی ہے. سسٹمیٹک ہوگا سارا. بالکل صحیح. اس کے آنے سے پہلے ہر چیز ہے. جی جی ہم یہ ریسپیکٹ دینے کو تیار نہیں. ہمارے پاس تو آدمی آیا جی 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 کہ سر وہ آج میں نے جوائن کرنا تھا، جی جی اچھا ٹھیک ہے، وہ دیکھو وہاں بیٹھو. جی بالکل. پھر انڈکشن پروگرام ہم نہیں دیتے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ابھی آدمی آیا، آپ نے ابھی 9 بجے جوائن کیا، 9:05 میں آپ کو اسائنمنٹ دے دوں. اسائنمنٹ دینی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. جی جی صحیح. مینجمنٹ کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ کو میں اپنے کمرے میں بٹھا کے، علی عباس صاحب آپ نے جوائن کیا، موسٹ ویلکم. اب آپ ایک ہفتہ صرف پچھلی فائلیں پڑھیے، جی اسٹاف سے ملیے، آپ نے کام نہیں کرنا. اس کے بعد مجھے تجاویز دیجیے گا کہ آپ کے جی جی مطابق کہاں کہاں امپرومنٹ ہونی چاہیے سسٹم میں، دفتر میں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک ہفتے کی اسٹڈی کے بعد مجھے رپورٹ دے دی. اس رپورٹ نے مجھے بتا دیا کہ علی عباس صاحب آئندہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. آپ کی ٹینڈنسیز، آپ کے ٹرینڈز سب اس رپورٹ سے ٹرانسپائر ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ بہت سے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے جی 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 کہ کہاں کہاں کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں، کیوں ٹیم ہماری ٹوٹ جاتی ہے. جی 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 تو وہ میں نے 2 جملوں میں تو اسے نٹ شیل میں بند کر دیا تھا کہ آپ انہیں سینس آف پارٹیسپیشن دیجیے جی اور سینس آف بلانگنگ دیجیے. صحیح. ٹیم کبھی نہیں ٹوٹے گی آپ کی. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. مجھے بڑا ہی مزہ آیا آپ سے یہ گفتگو کر کے، اور اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے.
آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جب شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ملٹی نیشنل کے سسٹمز کا، مجھے ایک پاکستان کی کمپنی یاد آ گئی. اس میں جب امپلائی آتا ہے، جب اس کی پہلے دن کی جاب ہوتی ہے تو وہ ریسیپشن پہ بیٹھتا ہے، تو اس کو کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں سے اس نے آنا ہے، اس نے کہاں پہ جانا ہے. جبکہ سب سے پہلے تو اس کی امبیرسمنٹ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کو سیکیورٹی گارڈ روک لیتا ہے اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی میں یہاں پہ ہائر ہو گیا ہوں. پھر وہ فون کرتا ہے اندر اور اندر سے پوچھتا ہے. جب وہ اندر پہنچتا ہے پھر اس کو ریسیپشن میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کو پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کس نے ٹیک اوور کرنا ہے، کیونکہ جس نے انٹرویو کیا ہوتا ہے اس نے یہ اسائنمنٹ کسی کو دی ہی نہیں ہوتی کہ کل اس شخص نے آنا ہے، اس کی پہلی ڈے کی جو جاب ہے وہ شروع ہو جائے گی. کوئی سسٹم نہیں ہوتا. پھر وہ آ کے اپنا دفتر خود ڈھونڈتا ہے، پھر وہ آ کے پھر لیپ ٹاپ کے لیے وہ درخواستیں دیتا ہے، پھر وہ موبائل کے لیے درخواست دیتا ہے، پھر وہ گاڑی کے لیے درخواست دیتا ہے. تو اسی میں وہ ایک اتنا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے پہلے ہی 4-5 دنوں میں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ میں نے کون سی آرگنائزیشن جوائن کر لی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.